یہی سمجھنے کی چیز ہے. تمہاری اللہ سے محبت بیکار ہے اس وقت تک جب تک وہ یہ کہے کہ ہاں جی میں صرف سزا دوں گا تجھے، کوئی جزا نہیں دوں گا. کرے گا محبت؟ جہنم میں ڈالوں گا میں، آجا کر لے محبت. تو آدمی جو ہے وہ مذہب نے جو کہانی اس کو سکھائی ہے کہ جہنم تو گناہ گاروں کے لیے ہے، کافروں کے، منافقوں کے لیے، بدکاروں کے لیے ہے. جہنم تو سزا ہے، وہ فوراً اللہ کے امتحان میں فیل ہو جائے گا. یہ مائنڈ سیٹ فقیر کا بن جاتا ہے. جو تیری مرضی. یہ جزا اور سزا اس نے کیوں بنائی، اور یہ سورگ اور یہ نرک کیوں بنائے؟ اس نے جو چاہا، جس مقصد کے لیے چاہا، اس مقصد کے تحت مختلف قسم کی مخلوقات بنائی. اگر سچ پوچھیں تو اللہ آپ سے عبادت چاہتا ہی نہیں، کیونکہ اس ہر عالم میں اربوں کھربوں فرشتے اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. وہ تمہاری عبادتوں کو بھوکا نہیں ہے. اربوں کھربوں فرشتے، ملائکہ، صبح شام ان کا کام ہی یہی ہے، تھکتے بھی نہیں ہیں وہ. علامہ اقبال نے بھی ایک بات کہی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. وہی بات ہو گئی نا. عبادت کے لیے تو اس نے بڑے فرشتے بنائے، ملائکہ بنائے، وہ کر رہے ہیں. کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو بس سجدے کی حالت میں ایکسپرٹ ہے سجدے کا. وہ کوئی رکوع کے لیے بنایا وہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں وہ قیام میں ہے. تو سب عبادت کر رہے ہیں، اربوں کھربوں ہر عالم میں کر رہے ہیں. تو آپ کو جو کیوں بنایا؟ قرآن مجید کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوا، لوگوں نے نہیں کیا. جیسے قرآن میں جو لکھی ہے بات کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. غلط بات. الا لیعبدون، اپنی عبودیت کے لیے بنایا ہے. اس لیے بنایا عبودیت کے لیے بنایا. عبودیت یہ عبادت نہیں ہوتی ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے، یہاں تک کہ جبریل کو نہیں کہا کہ میں تیرے دل میں رہتا ہوں. ملائکہ اپنے اپنی جگہ جس عبادت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے ان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ مقام اللہ تعالیٰ اس مٹی کے پتلے کو دینا چاہتا ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں دینا چاہتا. تم تو اپنی یہیں گھر پہ بیٹھ کے مسجد جا کے الحمد و سبحان اللہ کر لیتے ہو نا، نماز پڑھ لیتے ہو. تم نے کبھی عرش الہی پہ جا کے کی ہے حمد و ثنا؟ ملائکہ تو وہاں کرتے ہیں، تو تم ملائکہ سے افضل کیسے ہو گئے؟ تم ملائکہ سے افضل تبھی ہو گئے نا کہ وہ جو فرشتے اور ملائکہ جہاں عبادت کر رہے ہیں تم اس سے بھی آگے جاؤ. وہ تو صرف حمد و ثنا کر رہے ہیں نا، انہوں نے کبھی اپنے خالق کو دیکھا تو نہیں ہے نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی وصف عطا کیا کہ اگر وہ اپنے اندر کی روحوں کو بیدار کر لے تو وہ رب کو جا کے دیکھ بھی سکتا ہے. اب کچھ کو اس نے اپنے قرب کے لیے بنایا، کچھ کو اس نے اپنے جلوے کے لیے بنایا، کچھ کو محبت کے لیے بنایا. تھوڑی تعداد میں ہی تھے ایسے لوگ، اگر ان کا موازنہ کیا جائے ان روحوں سے جن کو جنت کے لیے بنایا. ایک ایک جنت اس پوری دنیا جیسی ہے تو کتنی پبلک ہوگی 7 جنتوں میں؟ کئی یعنی ٹریلینز آف پیپل. کچھ قرب کے لیے بنایا، کچھ کو جلوے، کچھ محبت، کچھ کو عشق کے لیے بنایا، بہت سو کو جنت کے لیے بنایا اور زیادہ تر کو جہنم کے لیے بنایا. اب یہ اس کی پلاننگ، اس کی خواہش ہے. اس میں نہ تو کسی کی بڑائی ہے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کتنی عظیم ذات ہے. عظیم تو ہے لیکن ان کا اپنا اس میں کوئی عمل دخل ہے نہیں، اللہ نے بنایا ہے تو عظیم ہے. اسی طرح جس کو جہنم کے لیے بنایا اس کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اپنی خواہش کا وہ پالن کر رہا ہے.
اب اگر اس کو ہم حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو پھر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو جہنم میں بھیجا ہے تو یہ پنشمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اظہار کیا، اس نے اپنی رحمت کا بھی اظہار کیا، اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، اپنے قرب کا بھی اظہار کیا، اور اپنے غصے کا بھی اظہار کیا۔ چلو بھائی پیار کا اظہار ہوا، تم پیارے پیارے محبوب بندے بن گئے، کوئی خواجہ صاحب، کوئی داتا صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب۔ جب اس نے اپنے غضب کا اظہار کیا، اب اس کے غضب کو تم سزا سمجھ رہے ہو؟ یہ تجلی غضب کی وہ بھی تو اللہ کے وجود سے نکلی ہے، رحمت کی تجلی بھی وہیں سے نکلی ہے۔ قرآن کی آیت کو جھٹلا دو تو کافر، اللہ کی ایک تجلی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو، سزا سمجھو تو پھر مومن رہو گے۔ یہ بھی تو اسی کے وجود سے نکلا ہوا ہے نا، غضب۔ ابلیس کہاں سے آیا؟ اس کے غضب سے بنا ہوا ہے نا، اس سے جدا ہے۔ بس یہ ہے کہ جو اس کی صفت جس کا زیادہ اظہار ہوا، اس کے لیے زیادہ مخلوق بنانی پڑی، جس صفت کا اظہار کم ہوا اس کے ماننے والے کم ہوں گے۔ جنت کیا ہے؟ انعام ہے، جزا ہے۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ کرایہ ہے، قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی صفت سے جہنم کو بنایا، اپنے نعمت کی صفت سے جنت کو بنایا۔ دونوں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا غضب غصہ بھی اور اللہ کی نعمت بھی۔ تو کیسی مخلوق ہے؟ ایک صفت کو تو امبریس کرنا چاہتا ہے، گلے لگانا چاہتا ہے، اور دوسری صفت کو تو سزا سمجھتا ہے، اس کو کفر قرار دیتا ہے۔ اللہ اس طرح نہیں، اللہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح میں نے بتایا آپ کو۔ اللہ کو یہ ہے، لگتا ہے کہ یہ میرے غصے کی صفت کو بھی یہ اپنا رہے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے۔ اب جیسے کل یا پرسوں ہی میں کہہ رہا تھا کہ بندہ تو وہ ہونا جو پیار کے ساتھ ساتھ جب غصہ آئے اس کو بھی برداشت کرے۔ آپ بھی یہی کہیں گے، کبھی کبھی آ جاتا ہے غصہ، آدمی اتار دیتا ہے کسی کے اوپر تو برداشت کرنا چاہیے، پیار ہے نا۔ کبھی کبھی شوہر بیوی کے اوپر غصہ اتار دیتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اچھا آدمی ہے، کوئی پریشانی ہوگی اس لیے تپا ہوا ہے، صبر کرتی ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کبھی حضرت صاحبہ کو اگر غصہ آ جائے تو ٹھیک ہے، خیر۔ ان معاملات میں آپ ایک دوسرے کے غصے کو برداشت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ داغ دلی کے ایک بہت پرانے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ گناہ گار کو اگر بخش دیا تو نے تو پھر جہنم کو کیا دیا تو نے۔ مجھ جیسے گناہ گار کو اگر بخش دیا تو جہنم کو کیا ملا۔ تو فقیر کو تو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ان چکروں سے نکل جاؤ، یہ جنت اور جہنم کے، اس کی رضا میں راضی رہو۔ وہ اگر راضی ہے کہ تجھے جہنم میں جلائے تو جل جاؤ، اگر اس سے پیار ہے، بات اس کی ہے۔ یہ صفت جلال بھی اسی کی ہے، صفت جمال بھی اسی کی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں لوگوں نے جنت کو انعام اور جزا سمجھا ہے اور جہنم کو سزا سمجھا ہے۔ یہ مذہب نے اس کو ایسا رنگ دیا ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی سے کسی نے پوچھا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہا کہ جہنم میں تو کوئی آگ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی آگ میں خود جلے گا، وہاں جا کے جو اس کے نفس میں ہوگی اسی آگ میں جلے گا۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک مذہبی انداز میں دیکھیں تو جنت جو ہے وہ انعام ہے، جہنم سزا ہے، پنشمنٹ ہے۔ اور اگر اس کو اس اینگل سے، اللہ تعالیٰ کے اینگل سے دیکھیں تو سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق کے بغیر ایمان بیکار ہے۔ منافق نہ ہو تو مومن کی پہچان نہیں ہے۔ فرق دن اور رات کو منافقت سے بنایا ہے نا، چاند اور سورج کے درمیان نفاق ہے، عورت اور مرد کے بیچ میں نفاق ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ریپرزنٹیشن ہے نفاق کا ہونا۔
کفر کیا ہے؟ جھٹلانا. اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو جھٹلانا ایمان ہے؟ نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود کو جھٹلانا یہ ایمان. تو ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے. اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اسی مقصد میں کام آئے گا. اصل حقیقت تو یہ ہے. رہ گئی بات وفاداری کی، تو اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا. وفاداری انسان کے لیے ہوتی ہے، اللہ تھوڑی وفاداری کرے گا کسی سے. اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. وہ کل اگر کسی کو کہے ہاں تجھے جنت میں بھیجوں گا، وہ این موقع پر کہے جی آئی ہیو چینج مائی مائنڈ، کیا کر لو گے؟ اللہ ہے وہ، تو اس سے آپ کچھ بحث و تکرار تو نہیں کرو گے. وہ مالک ہے ہر چیز کا. مالک یوم الدین قرآن میں کہا ہے، اس ہر شے کا مالک ہے. اس لیے بزرگوں نے بھی یہی کہا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے. عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے. فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. مرضی ہے اس کی. اگر وہ عدل کرے تو پھر تو سب کی چھٹی. کیا داتا کیا خواجہ سب ضمانتی بھی اندر. اگر وہ عدل کرے اور اگر وہ فضل کرے تو ہمارے جیسے گناہ گار منہ کے کالے وہ بھی بخشے جائیں گے اگر اس کا فضل ہو گیا. یہی سمجھنے کی چیز ہے. تمہاری اللہ سے محبت بیکار ہے اس وقت تک جب تک وہ یہ کہے کہ ہاں جی میں صرف سزا دوں گا تجھے، کوئی جزا نہیں دوں گا. کرے گا محبت؟ جہنم میں ڈالوں گا میں، آجا کر لے محبت. تو آدمی جو ہے وہ مذہب نے جو کہانی اس کو سکھائی ہے کہ جہنم تو گناہ گاروں کے لیے ہے، کافروں کے، منافقوں کے لیے، بدکاروں کے لیے ہے. جہنم تو سزا ہے. وہ فوراً اللہ کے امتحان میں فیل ہو جائے گا. یہ مائنڈ سیٹ فقیر کا بن جاتا ہے. جو تیری مرضی، جو تو چاہے، کیونکہ اس کی ہر صفت اس کی ہے نا. تم سے بڑا کافر کون ہے کہ اگر تم اس کی جزا کو تو مانو اور اس کے غضب کو جھٹلا دو کہ نہیں مجھے نہیں جانا جہنم میں. اس نے خود بھی دروازہ بند کیا ہے امتحان کے طور پر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن کے اوپر انعام کیا ہے. وہی بات آگے جو میں کر رہا تھا نا بھی انعام اور سزا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ دکھاؤ جن پر انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کو راستہ نہیں دکھانا جنہوں نے غضب کو اپنایا ہے. اب یہ مذہب کو اس نے خود یہ تقسیم پیدا کی کہ بھائی اس انعام اور جزا والے راستے پر چلنا، سزا والے راستے پر نہیں جانا. حالانکہ غضب بھی اسی کی ہی صفت ہے نا. لہذا اس نے 2 کپتان بنا دیے، 2 ٹیم بن گئی. ایک ٹیم کا کپتان ہو گئے رسول اللہ، دوسری ٹیم کے کپتان ابلیس بھائی ہیں. ہاں، ایک کا ٹارگیٹ ہے کہ لوگوں کو جو ہے انعام کی طرف لے جاؤ، دوسرے کا ٹارگیٹ ہے کہ سب کو غضب کی طرف لے جاؤ. فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو. ابلیس بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تیری عزت کی قسم. اتنا رومانس ہے اس کے طرز تخاطب میں. بھائی راندہ درگاہ ایسے کلام تھوڑی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو لعنت کی زد میں رکھا ہو وہ ایسے اللہ کے ساتھ رومانس کرے گا. فَبِعِزَّتِكَ، اے میرے رب تیری عزت کی قسم. فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو لے جاؤں گا میں، سب کو کڈنیپ کر لوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. اب یہ جزا اور سزا کی جنگ ہے. شیطان نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جانے دو، جتنے بھی یہ انعام کے پیچھے چل رہے ہیں ان سب کو میں لے جاؤں گا. ہاں، جو خالص تیرے لیے چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دوں گا. یہ جنت والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تم جو ہے جزا کے لیے اور ایمان کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو سالوں کو لائن پہ سب کو، اور اس نے کیا ہوا ہے. نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ.
روزے رکھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی حرکتیں وہی ہیں، ان کی حرکتیں انعام اور جزا والی نہیں ہیں، ان کی زبان پر اللہ اللہ ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ ابلیس ہے، جس کے دل میں ابلیس ہوگا وہ ابلیس کا بندہ ہے، ابلیس اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تیرے دل میں جب رب آئے گا پھر تو کہنا میں اللہ والا ہوں۔ زبان پر قرآن، بائبل، زبان کے اوپر جو ہے وہ تیرے جو ہے وید ہیں، زبان کے اوپر بھگوت گیتا ہے، زبان کے اوپر سورہ آیت الکرسی ہے، اور دل میں تیرے ابلیس بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو شکلوں کو دیکھتا نہیں، عملوں کو دیکھتا نہیں، وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا اس کے دل میں تو ابلیس، چلو بھائی تو ابلیس کا بھائی۔ یہ مذہب نے تم کو سکھایا ہے جزا اور سزا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام والے ہیں، جن کو نعمت میں نے دی ان کے پیچھے لگ جاؤ، غیر المغضوب علیہم، اور مغضوب علیہم جو غضب والے ہیں، جن کے اوپر میں نے غضب کیا ہے، ان کی طرف تم نہیں جانا۔ ان کو منع کیا نا، کوئی جزا کی طرف جا رہے ہیں نا بھائی، وہ جن کو جزا کی طرف جانا ہے ان کو جزا کی طرف بھیجے گا، ادھر نہیں بھیجے گا۔ اگر ہم اسی کو سزا اور جزا کے طور پر سمجھنا چاہیں گے، جنت کو، جہنم کو، سورگ کو، نرک کو، تو پھر تو ہم کو لگے گا اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمارے ساتھ دھاندلی کی کہ بھئی اپنی مرضی سے اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، ان کو جہنم میں، پھر تو دھاندلی ہو جائے گی نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن اس طرح تو نہیں سوچتا نا اللہ، اللہ اس طرح سوچتا ہے یہ میری رحمت کی صفت ہے، کچھ مخلوق اس کو اپنائے، اور یہ جو غضب کی صفت ہے کچھ اس کو اپنائے۔ تم ایک گورکھ دھندا ہو، سب کے گلے کا پھندا ہو۔ سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر، منافق بھی ٹھیک ہے، کافر بھی ٹھیک ہے، بس یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سوال کرو گے تو بولنا پڑے گا، کم سے کم یہ سمجھا تو دیا کہ یہ اس میں تم اللہ تعالیٰ کے نظریے سے سوچو، ورنہ وہ کیوں بنا تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اپنی پہچان کی خاطر انسان کو بنایا ہے، پھر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے بنا دی۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غضب کی صفت ہے اس کو ہٹا دو، باقی مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات کو تم نے پہچان لیا، یہ تمہاری پہچان تو ادھوری رہ گئی بغیر صفت قہار کے۔ اور جنہوں نے صرف قہار کو جانا، ان کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے اللہ کا مقصد پورا نہیں کیا جب اس نے کہا تھا کہ میں جانا جاؤں؟ تم نے کسی اور صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عرفان پایا، اس نے صفت غضب کا عرفان پایا، اس نے بھی تو اللہ کو جانا، اس نے بھی اللہ کو جانا، یہ جہنم میں ہے، تم نے بھی اللہ کو جانا، تم جنت میں ہو۔ اب دونوں میں سے کون سی سزا ہے، کون سی جزا ہے؟ نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جانا جاؤں، کچھ نے اس کی مختلف صفات کا عرفان حاصل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غضب کی صفت کا عرفان حاصل کیا، دونوں عارف باللہ ہو گئے نا، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی۔ بھائی غضب کی صفت کو بھی انہوں نے پہچانا نا۔ جب ہیں سب عاشق تمہارے نام کے، پھر کیوں جھگڑے ہیں رحیم و رام کے۔ تم نے ویسے اس بات کو اس اینگل سے کبھی سوچا تھا؟ بھائی اس کا غضب بھی تو اس کی صفت ہے نا، اسے جدا ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے وہ۔ اپنے گھر کے میاں بیوی کے ریلیشن میں دیکھو، اگر صرف شوہر پیار ہی پیار کرے، کبھی غصہ نہیں دکھائے، جس دن غصہ دکھا دیا طلاق ہو گئی، بولا بھائی یہ کیسی ریلیشن شپ؟ پیار اگر وہ دیتا ہے تو کسی دن اگر غصہ کر لے اس کو بھی برداشت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیار ہی پیار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر کبھی غضب آ جائے تو اس کو بھی گلے لگاؤ۔ یہ ہے، یہ اللہ کی تھنکنگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ لالچی کتے ہیں، میں نے انعام کی بات کی تو سب انعام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا غضب کی صفت میں نہیں ہوں جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ ہے بے وفائی۔ TV, the place to connect with God.